बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। जी नाज़रीन, अजीब व गरीब खबरें हैं लेकिन हैं दिलचस्प। इंतज़ार पंचोता की हकीकी कहानी क्या है? बाजियाब हो गए, बड़ा शोर था। PTI कहती थी एजेंसियों वाले ले गए, उन्हें कौन ले गया, कहाँ से बरामद हुए, क्या हुआ, ये भी बताते हैं आपको। आतिफ खान MNA हैं कि PTI के, उनका मुकाबला पड़ गया अली अमीन गंडापुर से, यानी आमने सामने हो गया बामुकाबला आतिफ खान बामुकाबला गंडापुर। और मेरी हुकूमत मेरी मर्ज़ी, सरकारी वसाइल खर्च करूं या ना करूं, वही कौन होता है, ये किसने कहा, ये भी आपको बताता हूं। और नवाज शरीफ भाग गया, डरपोक है। और यही नहीं, भारत को तारीख़ी शिकस्त अपनी सरज़मीन पर। और ये जो डील और ढील का मसला है, ये डील नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग है। इन तमाम बातों पे गुफ्तगू करूँगा, तफसीली आपको आगाही दूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, भारत को तारीख़ी शिकस्त, उसको अपनी सरज़मीन पर, ये पहली दफ़ा उनको हुआ। न्यूजीलैंड ने 3 टेस्ट में उनको शिकस्त दी और वाइट वाश कर दिया, यानी एक भी टेस्ट को नहीं जीत सके। कैसा कमाल है। हालांकि उनके पुराने खिलाड़ी भी नहीं थे, इसमें नए कप्तान थे, नया सब कुछ था, लेकिन भाई भारत की ज़मीन पर पहली शिकस्त ऐसी दी उन्हें न्यूजीलैंड ने कि हमेशा याद रखेंगे, ये तारीख़ी शिकस्त है। यानी 3 टेस्टों में से एक भी नहीं जीत सके। अब ये आखिरी टेस्ट में उनको जीतने के लिए 147 रन चाहिए थे और 121 पे वो ऑल आउट हो गए। ये मामलात है, और देखें उतार चढ़ाव क्या होता है। तो इस पर भारत में बड़ा वावेला मचा हुआ है। अपनी टीम के ख़िलाफ़ बहुत नारेबाजी हो रही है, उन पर तनकीद हो रही है, तरह तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन खेल का हिस्सा फ़तह और शिकस्त, इसको तस्लीम करना चाहिए बतौर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ। अगली बात करते हैं कि इंतज़ार पंचोता कैसे आ गए। तर्जुमान थे इमरान खान के, कहाँ गए थे, इतने दिन गायब रहे, क्या हुआ। कहानी उन्होंने बड़ी दिलचस्प सुनाई है और हालत भी उनकी बुरी है, यानी वीडियो भी उनकी आई है, उसमें रो रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। वो कहते हैं मुझे बहुत तशद्दुद का निशाना बनाया, कोई अगवाकार मुझे ले गए, मैं जा रहा था क्लब रोड पे, और क्लब रोड से मुझे किसी गाड़ी ने हिट किया, मैंने गाड़ी साइड पे की, मैं उतरा देखने के लिए, और मैंने चुक के आते जनाब गाड़ी के पीछे पाया, उतरे कपड़ा पाया तो लेकर निकल गए। वो कहते हैं अगवाकार पश्तो में बात कर रहे थे। अब मैं नहीं कहता कि वो हमारे पख्तून भाई थे या KPK से कोई आया था, लेकिन इंतज़ार पंचोता का ये दावा है कि वो पश्तो में बातचीत कर रहे थे। फिर वो मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ तब्दील की, मुख्तलिफ़ जगह तब्दील की, मेरे हाथ पाँव बांधे, मेरे आँखें बंद की, कपड़ा बांधा मेरे मुंह पे, ले गए मुझे, और मुझ पर तशद्दुद भी किया, बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना भी बनाया। डिमांड थी उनकी 2 करोड़ रुपए। इसका मतलब कि अगवा बरए तावान था। लेकिन जितने दिन वो गायब रहे, उनके वो नईम पंचोता या किसी ने भी ये दावा नहीं किया, किसी PTI के किसी लीडर ने ये दावा नहीं किया कि उन्हें अगवा कर लिया गया तावान के लिए। ना उनके घर वालों ने कहीं रिपोर्ट दर्ज कराई कि अगवाकार जो है वो उनसे 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो कहानी सुनाई उसमें वो ये कह रहे हैं, और उन्हें पुलिस के सामने भी ये रोना रोया कि जनाब मुझे बहुत मारा, 2 करोड़ मांग रहे थे, और फिर मुझे वापसी भी छोड़ गए, और मुझे खुद ही छोड़ गए एक जगह पे। कैसे छोड़ गए कि मुझे लेके कहीं और जा रहे थे, बीच में पुलिस आ गई, पुलिस ने उनका पीछा किया, फायरिंग हुई, वो मुझे गाड़ी समेत वहीं छोड़ के भाग गए। पुलिस वालों ने मुझे देखा तो मैं बंधा हुआ पिछली सीट पे पड़ा था, मुझे खोला, मेरा हाथ पाँव खोले, फिर उन्हें पूछा कौन है, मैंने बताया उनको मैं वकील हूँ, मेरा नाम ये है वो, तो फिर जनाब मैं ये यहाँ तक पहुँचा। लेकिन दूसरी कहानी क्या है? दूसरी कहानी ये, अटॉर्नी जनरल ने कहा था 24 घंटे के अंदर वो आ जाएंगे। तो ये मुआवजा कैसे हो गया? ये उनको कौन सी, कहाँ से उनको मतलब ये इतला मिली थी, कैसे इतला मिली थी? अटॉर्नी जनरल को कैसे पता था कि 24 घंटे में ये आ जाएंगे? चाहे वो 24 में नहीं आए, 30 घंटे में आ गए, लेकिन उन्होंने अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि बस हो गया रब्ता, बस वो आ जाएंगे, 24 घंटे में आ जाएंगे। अगर अगवाकार थे तो उनका रब्ता कैसे हुआ, और उनसे कैसे हुआ, और उन्हें क्यों नहीं बताया? और अगर अगवाकार ले गए थे तो उन्होंने अपने पंचोता साहब के जो रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने क्यों नहीं बताया कि जनाब हमसे 2 करोड़ की डिमांड की जाए? मतलब
این میں فیک نیوز ہی سمجھو، آج کل بڑا رواج ہے فیک نیوز کا، اصل کہانی کوئی اور ہے، وہ ایک آدھ دن میں سامنے آئے گی، ابھی ہوش میں نہیں ہے کہ وہ مار پٹائی جو کچھ ہے، ان کی صورتحال اچھی نہیں ہے، اب وہ کہاں گئے، کیسے گئے، کیا ہوا، یہ کہانی آہستہ آہستہ ان کو جب یادداشت واپس آئے گی یا حالات میں سمجھیں گے کہ اب میں واپس آ گیا ہوں اپنوں میں، اب میں بات کر سکتا ہوں، پھر وہ کر دیں گے، لیکن فی الحال جو کہانی سنائی وہ فیک نیوز لگ رہی ہے۔ عاطف خان ایم این اے ہیں، صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنا چاہتے تھے، ان کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا تھا کیونکہ ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنانا تھا، 2-3 دفعہ وہ وزیر اعلیٰ بنتے بنتے رہ گئے، اتنے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں۔ عاطف خان کے خلاف ایک اور نوٹس ہو گیا، ہاؤسنگ سوسائٹی انہوں نے فضل گارڈن بنائی، اس کے بارے میں اینٹی کرپشن نے پوچھ گچھ کر لی کہ جناب زمین کس طرح خریدی، بیچیا کس طرح، ان کالونی کس طرح بنائی، کیا ہوا، کیسے ہوا، ایک یہ، اس سے پہلے بھی ان کو ایک نوٹس ہوا ہے۔ تو یہ سب کچھ گنڈا پور صاحب کی طرف سے ہے، اور گنڈا پور صاحب کو پسند نہیں کرتے اور مخالف کہنے والے یہ بتا رہے ہیں، کے پی کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ 41 افراد جو ہیں ارکان اسمبلی کے پی کے وہ عاطف خان کے ساتھ ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب کسی وقت بھی ڈنڈا ڈولی ہو کے گنڈا پور باہر جا سکتے ہیں، لیکن ابھی وہ پی ٹی آئی کی قیادت سے ملنا چاہتے ہیں عاطف خان صاحب، اور اس کے بعد وہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ دوسری طرف جو احتجاج کا فیصلہ ہوا، جو ایک کہہ رہے ہیں جرگہ کر رہے ہیں ہم سوابی پہ، اس میں فیصلہ کریں گے کہ خان کو رہا کس طرح کرانا ہے، کیسے تحریک چلانی ہے، پورے پاکستان کو اکٹھا کریں گے، تو بھائی لگتا تو نہیں پاکستان اکٹھا ہوگا، کیونکہ پنجاب میں تو قیادت ان کی ہے ہی نہیں، سب روپوش ہے یا کوئی جیل میں ہے، تو کون ان کو کرے گا؟ پنجاب میں آگے بھی رسپانس اچھا نہیں ملا، تو اب پورا پاکستان کیسے اکٹھا ہوگا؟ لیکن وہ کہتے ہیں میری حکومت میری مرضی، گنڈا پور صاحب کہتے ہیں میرے سرکاری وسائل، میں تمام سرکاری اداروں کے لوگوں کو لے آؤں گا، بعد میں پھر ان کو جناب معاوضہ بھی دوں گا، انعامات بھی دوں گا، ان کو چھٹیاں بھی دوں گا۔ تو یہ پہلی بار دنیا میں ہوا کہ کہیں سرکاری ملازمین جو ہے سرکار کے کہنے پر وفاق کے خلاف جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہوں، اور پھر ان کو ان کی ادائیگی بھی کی جائے، انعامات بھی دیے جائیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے۔ تو ایک عجیب و غریب ہے جس میں کسی وقت بھی گنڈا پور صاحب خود پھنسیں گے، اور یہ جال ایسا بنا جا رہا ہے، خود وہ بن رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے کہ ہتھی لائیاں گنڈا جڑیاں نے دنداں نال بھی نہیں کھلنیاں، یہ حالات بتا رہے ہیں۔ اچھا، نواز شریف کے بارے میں پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھاگ گیا اور حکومت جانے والی ہے، حکومت کا آخری ٹائم۔ گنڈا پور کہہ رہے ہیں ہم ان کے تابوت کو آخری کیل لگانے آ رہے ہیں، اور اب کی ہم نے واپس نہیں جانا، پہلے بھی کہہ چکے تھے، کفن باندھ کے آ رہے ہیں، پہلے بھی کفن باندھ کے آئے تھے، تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف بھاگ گئے، باقی بھی بھاگنے کی تیاری ہے، مریم بھی جا رہی ہے پیچھے پیچھے، اور باقی لوگ بھی جا رہے ہیں۔ لیکن خبر یہ ہے کہ مریم اورنگزیب فرما رہی ہیں کہ نہیں، اسی مہینے میں یعنی 15 سے 20 کے درمیان، یا اس سے ایک آدھ دن پہلے یا اس سے ایک آدھ دن بعد وہ میاں صاحب واپس پاکستان آ جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اپنے علاج معالجے کے لیے گئے ہیں، اپنا طبی معائنہ کرا کے وہ واپس آئیں گے، اور پلان میں ہے، پلاننگ میں ہے، منصوبہ بندی میں ہے کہ ان کی واپسی پاکستان ضروری ہے، اور وہ آئیں گے۔ تو اب یہ بات بھی غلط ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ جو ڈیل والا مسئلہ، ڈیل کا مسئلہ ابھی تک نہیں ہو رہا کہ بشریٰ بی بی کیسے رہا ہو گئی، علیمہ خان اور عظمیٰ خان کیسے رہا ہو گئی، ان پہ ڈیل ہے یا ڈھیل ہے۔ تو بیرسٹر سیف بڑے اہم آدمی ہیں جناب، وہ ترجمان ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے، ان کا کہنا ہے کہ جناب یہ غلط بات ہے جو یہ شور مچا رہے ہیں ڈیل اور ڈھیل کی، یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو انڈرسٹینڈنگ کہیں، انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، لہٰذا ان کو رہائی مل گئی ہے۔ گنڈا پور صاحب نے بڑی محنت کی ہے، گنڈا پور صاحب بطور وزیر اعلیٰ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پہ موجود ہیں، یعنی تعلقات موجود ہیں، رابطے موجود ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ کام کیا اور انڈرسٹینڈنگ سے یہ سہولت حاصل کی۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان کے لیے ابھی بھی سہولتیں نہیں مل رہی، پھر کہنے والے کہے جا رہے ہیں کہ چند دن کی بات ہے اور ملٹری ٹرائل میں جائیں گے، اور یہ عرفان صدیقی بھی کہہ چکے ہیں کہ جب 9 مئی کے معاملات آئیں گے سامنے تو اس میں جو جو ملوث پایا گیا، جس کے شواہد ملیں گے وہ سب آئیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ جو مراد صحیح تھے وہ نہ ملے، لیکن جو لوگ موجود ہیں، حاضر سروس موجود ہیں، یعنی جن تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے، وہ تو سارے قابو آئیں گے۔ تو اس میں عمران خان تو جیل میں ہے، ان کو تو آرام سے شفٹ کر دیا جائے گا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، فیض حمید کا فیصلہ ہونے والا ہے، اور اس میں ان کی منصوبہ سازی موجود ہے، شواہد موجود ہیں، بات چیت موجود ہے، رابطے موجود ہیں، لہٰذا ان کو ملٹری کورٹ جانا پڑے گا، بغیر کسی ملٹری کورٹس کی جو خصوصی رعایت کے باوجود، یعنی کوئی نیا آئین قانون کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ملٹری تنصیبات پر سارے واقعات ہوئے، اس میں جو جو ملوث ہے اس کا
یعنی جو اس کو جزا و سزا وہی ملٹری کورٹ سے ہی ملے گی۔ تو یہ معاملات جو اس سے خراب ہوئے ہیں، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں نواز شریف بھاگ گیا، عمران خان اسی مہینے باہر آ جائے گا، تو نہیں، اسی مہینے نواز شریف باہر سے واپس آ جائے گا اور عمران خان ابھی جیل میں ہی رہیں گے۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔